کل جو کچھ ہوا جڑا والا میں، اس سے سارے عالم اسلام کا سر شرم سے جھک گئے. جس طرح ایک اقلیتی برادری پر ٹوٹ پڑے لوگ. دیکھیے اگر کسی فرد نے جرم کیا اور بڑا گھناؤنا جرم کیا، ٹھیک ہے نا، کسی ایک آدمی نے قرآن کی توہین کی، اسے ایک آدمی نے کی نا، کہاں لکھا ہے کہ اس کی سزا پوری قوم کو دی جائے؟ کسی 73 فرقوں میں سے کوئی بتا دے بھائی کہ اگر کوئی ایک آدمی یہ جرم کرے تو پوری قوم کو سزا دو، ان کے معابد جلا دو، یعنی ان کی عبادت گاہیں جلا دو، ان کے گھر جلا دو. غریب، وہ اقلیت بھی غریب، 4-5 منزلے کا گھر بناتا ہے 60-70 سال میں انسان، ایک بیچارہ، اور لوگ آتے ہیں پھونک کے چلے جاتے ہیں اس کی جمع پونجی، وہ بھاگ کے جانے بچا کے پورا شہر خالی ہو گیا، کچھ نہیں ہو. اب مذہبتیں کر رہے ہیں، اب ملا بیٹھے ہوئے تردیدیں کر رہے ہیں، نہیں میں نہیں تھا، وہ کہہ رہا ہے میں نہیں تھا. میں تو کون تھا؟ یہ کس نے لوگوں کو یہاں تک پہنچایا؟ تم میں سے کوئی بھی نہیں تھا، آج سارے بے گناہ بن رہے ہو. کل تو بڑے جوش میں تقریریں کر رہے تھے، وہاں کھڑے ہوئے سب کی کلپیں آ گئیں، جاؤ ہلہ بولو، ختم کرو ان کے چرچ، ختم کرو ان کے گھر، ختم کرو. آج سب تردیدیں کرتے پھر رہے ہو جب دنیا بھر میں گالیاں پڑ رہی ہیں. کس نے پہنچایا معاشرے کو یہاں تک؟ کون لے کر آیا اس شدت پسندی تک؟ جس کا مسجد سے کبھی کوئی تعلق نہیں، وہ بھی آ گیا گھر جلانے کے لیے. اور سب سے اذیتناک بات آپ جانتے ہیں کیا ہوئی؟ انجیل جلائی گئی. بھائی اگر وہاں توہین ہوتی ہے قرآن کی، پوری دنیا میں ہنگامہ ہم کرتے تو وہ قرآن کو نہیں مانتے. لیکن یاد رکھو وہ مسلمان ہی نہیں جو توریت، زبور اور انجیل پر ایمان نہ رکھے. اللہ کے بندو، قرآن مجید بار بار کہہ رہے کہ ہم نے جس طرح قرآن کو نور بنا کے بھیجا ہے، اسی طرح توریت کو، اسی طرح انجیل کو. ہماری کتابیں انہیں نے تحریف کر دی نا. کتاب تو اللہ کی ہے کہ نہیں؟ کہ جب تک ان کتابوں پر ایمان نہیں لاؤ گے تمہارا ایمان ہے ہی نہیں، وہی نہیں. ملائکہ پر، کتابوں پر، اللہ کی آسمانی کتابوں پہ کیوں قرآن مجید میں بار بار ذکر ہو رہا ہے؟ وہ قرآن کو نہیں مانتے، ہم تو انجیل کو مانتے ہیں، ہم تو توریت کو مانتے ہیں. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، شیعوں کی بات نہیں کر رہا. ہم تو انجیل کو مانتے ہیں بھائی، تحریف شدہ کو نہیں مانتے، لیکن ساری آیات اس کی تحریف شدہ تو نہیں ہے تو اللہ کی کتاب. تو کس نے ان کو اتنی جرت دی؟ اسی نے ان کو اتنی جرت دی کہ جو قرآن مجید خود جلاتے یہ کہہ کے کہ شیعوں کا قرآن جلا دو. وہ بدبخت کھول کے دیکھنے بھی کوشش نہیں کرتا کہ یہ قرآن کون سا، وہی میرا والا ہے کہ تیرا والا ہے. اس کو جلانے سے مطلب ہے. تو یہ عادتیں کس نے ڈالی؟ مسجدوں میں دھماکے، امام بارگاہوں میں دھماکے، جلوسوں میں دھماکے، اس کو مار دو، اس کو کاٹ دو، اس کو کاٹ دو. کیا شکل دکھانا چاہ رہے ہو دنیا کو اسلام کی؟ پھر جب دنیا تمہیں کہتی ہے دہشت گرد، شدت پسند، پھر تمہیں آگ لگتی ہے. حرکتیں تو دیکھو اپنی کہ انہوں نے یہ کیا ہم بھی یہ کریں گے، تو تم میں ان میں فرق کیا رہ گیا؟ یہ تو وہی جواب ہوا کہ جو ابو جہل کرتا ہے میں بھی وہ کروں گا، جو ابو لہب کر رہا ہے میں بھی وہ کروں گا. تو تم مسلمان کہاں سے ہو گیا؟ کہ جتنی مذمت کی جائے کم ہے، جتنی مذمت کی. اقلیت ہے، یہ بہادری ہے، مردانگی، دلیری ہے کہ جن کی حفاظت اللہ نے تمہارے ذمہ کی ہے، جن کی حفاظت دین نے تمہارے ذمہ کی ہے کہ تمہارے درمیان میں غیر مسلم رہتے ہیں، ان کی حفاظت کرو. جان و مال کا تحفظ تم پر واجب ہے. کیا کیا تم نے کل ان کے ساتھ؟ یہ بہادری ہے تمہاری، یہ دلیری ہے تمہاری. کو پہلا واقعہ خانے والے میں شانتی نگر اسی طرح پھونک دیا گیا تھا پورا. شیخو پورا میں واقعہ ہو گیا، بادامی باغ میں واقعہ ہو گیا. کتنی جگہ بتاؤں میں آپ کو، شمار کرتے چلے جائیے. کیا حشر کیا انہوں نے کہاں کہاں. لوگوں کبھی چرچ کو اڑا دیا کہ میں نام بھول رہا ہوں، اٹکیا مردان کہاں، پورا چرچ ورچ سب اڑا دیا، ان کی گھر اڑا دیا. کیا مسئلہ ہے یہ؟ کہاں لے جانا چاہتے ہو معاشرے کو؟ بلکہ لے جا چکے. لوگ سوچتے ہی نہیں، بعد میں سوچتے کہ ملا ہمارے ساتھ کر کیا رہا ہے. یہ اسلام ہے، یہ تربیت ہے مسلمانوں کی. ساری دنیا میں تھو تھو ہو رہی ہے. اب جب وہ رد عمل کریں گے تو نکلو نا میدان میں. دم نکلتا ہے پھر جب وہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ نہیں دیں گے، نہ قرضہ دیں گے، نہ مشینیں دیں گے، کچھ نہیں دیں گے. اس وقت پہ سب کی آوازیں بند ہو جاتی ہیں. پھر جہازوں میں بیٹھ بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہو، کوئی سفیر بن کے جا رہا ہے، کوئی وزیر بن کے جا رہا ہے. کوئی تماشا لگایا ہوا ہے، ایک تماشا خانہ بنا دیا. پورے ملک کو عجیب صورتحال ہے. جتنی مذمت کی جائے کم ہے.
اور خدا کا شکر ہے کہ ہماری ملت اس جرم میں شریک نہیں ہے. الحمدللہ ہماری ملت، ہم کبھی بھی ظلم کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائیں گے. ہم کبھی بھی نہ ظلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے، نہ کبھی ظلم کی طرف بڑھیں گے. ہم مظلوم ہیں، ہم جانتے ہیں نا اس درد کو. ہم جانتے ہیں ان بیچارے غریبوں کے درد کو، جن کے سارے گھر ایک گھر پھونک دیا گیا جڑوالا میں. ہم جانتے ہیں اس درد کو. ہمارے گھر جلے، ہماری عبادت گاہیں جلی، ہماری مسجدیں، ہماری امام بارگاہیں، ہمارے جلوس، کیا کچھ ہم نے نہیں دیکھا. ہزاروں لاشیں اٹھا لی. ہمارا ظرف ہے کہ اس کے باوجود کسی ایسے اقدام کی طرف اپنی قوم کو دعوت نہیں دیتے جس سے اس ملک کو نقصان ہو یا یہاں کے معاشرے کو نقصان ہو. تو سمجھنا چاہیے نا ذمہ داروں کو کہ کیا کر رہے ہو بھائی. ابھی مخالفین کو پکڑنا ہو تو دیکھو کنویں سے کھود کے نکال کے لے آؤ گے. تم ہے کہ نہیں ایسا؟ تو کہاں گئی تھی انتظامیہ؟ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. نہ کرو ایسا. لوگوں کا ایمان اٹھ جائے گا، لوگوں کا یقین ختم ہو جائے گا. ویسی پڑھے لکھی طبقہ ہمارا نوجوان نسل برگشتہ ہو رہی ہے، واپس پلٹ رہی ہے، سیکولرزم کی طرف جا رہی ہے، لبرلزم کی طرف جا رہی ہے، دہریت کی طرف جا رہی ہے، ایتھیسٹ ہوتے جا رہے ہیں بچے. یہی چیزیں دیکھ کے کہ یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سے مسلمان ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں. نہ کرو ایسا. تباہ کر رہے ہو اپنے ہاتھوں سے معاشرے کے. لوگ بھاگنے پہ مجبور ہو رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں ملک چھوڑ کے. اپنے بچوں کو بھیجے بھائی یہاں سے چلے جاؤ. اس لیے بنایا تھا یہ ملک. اس لیے بنایا تھا. لوگ 1 کروڑ کی تعداد میں ہجرتیں کر کے آئے تھے کہ سکون سے رہیں گے، مشرکین سے بچ کے رہیں گے، ان کے ظلم و ستم سے بچ کے رہیں گے، آزادی سے اپنی عبادتیں کریں گے، آزادی سے زندگی کریں گے. اب آج 75 سال کے بعد پھر بھاگ رہے ہیں سکون کی تلاش میں. 75 سال پہلے جو ایک نسل آئی تھی سکون کی تلاش میں، یا انہی کی اگلی نسلیں بھاگے جا رہی ہیں پھر سکون کی تلاش میں. کہ نہیں کرو ایسا. اس ملک کے عزیز کے ساتھ ایسا نہیں کرو. یہ پاکستان ہمارا ہے، ہم سب کا ہے نا. اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس بل کے نتائج کیا ہوں گے. یعنی آپ لوگوں کو قتل عام کا لائسنس دے رہے ہیں کہ جس پر مرضی توہین مذہب کا الزام لگاؤ، پھونک دو اس کے گھر. تحقیق بعد میں گئی، ہوا نہیں، وہ تو دیکھی جائے گی. پہلے کام کر دو. پھر لوگ اپنے ہاتھوں میں قانون لے لیں گے نا کہ ہاں اب تو کرنا ہے، اب تو آزادی ہو گئی. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں، اور ہمارے اہل سنت برادران کی اکثریت کہہ رہی ہے کہ بل کے کیا کرنا چاہ رہے ہو. اس بل کے ذریعے سے اس ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ کس آگ میں جھونکنا چاہ رہے ہو بھائی؟ کس آگ میں جھونکنا چاہ رہے ہو اس ملک؟ نہ کرو ایسا، نہ کرو. کس طرح سے تمہیں سمجھائیں کہ نہ کرو. یہ سب ملک کے وفادار ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں ملک سے. نہ کرو ایسا کہ یہ بیچارے اپنے ملک سے بزن ہو جائیں، زمین سے بزن ہو جائیں. نہ کرو ظلم اتنے. خاموش بیٹھے تماشا دیکھتے رہے اور پورا شہر اجڑ گیا. تماشائی تھے نا، وہ سب کلپیں آ گئی نا، تماشائی بنے تھے سب. انتظامیہ کھڑی دیکھ رہی ہے گھر جل رہے. پھر کیسے لوگوں کو تحفظ کون دے گا؟ مجھے بتائیے نا. جب ان کا یقین اٹھ جائے گا کہ یہ ہماری جان و مال کی حفاظت نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ بس دعا کیجئے پروردگار ہماری سرزمین کی حفاظت کرے، ہمارے ملک کی حفاظت کرے، ہمارے شہروں کی حفاظت کرے. معبود ہمارے دلوں میں نفرتوں کو نکال کے ایک دوسرے کی محبتیں ڈال دے.